مرنے سے پہلے جس نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جتنی بھی اس نے زندگی گزاری، چاہے 100 سال زندگی گزار دی، لیکن جب اس کی زبان پہ یہ کلمہ آ گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، ہم نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے ساتھ صحابہ موجود ہیں اور سفر پر جا رہے ہیں۔ آقا سفر پر جا رہے ہیں، ایک آدمی سامنے سے آتا ہے، اونٹ پر سوار ہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ساتھ صحابہ ہیں، وہ بھی آتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کلمہ پڑھایا، میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن گیا، صحابی بن گیا، میرے نبی کا صحابی بن گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسئلے جو ہے نا، اہم مسئلے، وہ ذرا جلدی جلدی مجھے بتا دیں، اور میں نے سفر کرنا ہے، پھر شاید ملاقات ہو نہ ہو، آپ مجھے ذرا دین کے مسائل، موٹے موٹے مسئلے جو ہیں نا دین کے، وہ ذرا بتا دیں بس۔ آقا نے فرمایا میرے صحابی 5 وقت کی تو نے نماز ادا کرنی ہے۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی اور؟ آقا نے فرمایا اگر وقت مل جائے نا تو ساتھ نفل ادا کر لیا کرنا۔ کہتے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی حکم؟ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ تجھے مال دے تو حج، بیت اللہ کا حج کر لینا۔ کہنے لگے جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تجھے مال دے سال کے بعد اس کی زکوٰۃ دے دیا کرنا۔ اس کے علاوہ آقا نے فرمایا اس کے علاوہ اگر مال ہو تو اس کا صدقہ کر لیا کرنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اگر اللہ مجھے مال دے گا میں حج کروں گا، اگر اللہ مجھے مال دے گا میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور مال دے اللہ حج ادا کرنا ہے۔ اگر تیری زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ ضرور رکھوں گا۔ اس کے علاوہ میرے آقا نے فرمایا اگر ویسے فرصت مل جائے تو نفلی روزے بھی ساتھ رکھ لینا۔ کہنے لگے جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اب یہ چند باتیں کہتا ہے جی یا رسول اللہ میں نماز بھی پابندی سے 5 وقت کی ادا کیا کروں گا، اگر وقت مل گیا تو ساتھ نفل بھی ادا کر لیا کروں گا، اللہ نے مال دیا تو حج کروں گا، اگر اللہ نے مال دیا تو میں اس کی زکوٰۃ ادا کیا کروں گا اور صدقہ خیرات دیا کروں گا، اور ماہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا آقا میں ماہ رمضان کے روزے رکھا کروں گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی وقت ملا میں نفلی روزے بھی رکھا کروں گا۔ یہ چند باتیں۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس اب مجھے اجازت دو، میں ان پر جو ہے نا پابندی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ آقا سے مل کر وہ صحابی بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اب وہ جانے لگا ہے، جب جا رہا ہے نا آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی آدمی ہے، اللہ نے اس کو کہاں بھیجنا ہے؟ جنتی۔ ہوتا کیا ہے تھوڑی دیر اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے اور جا رہا ہے، اور راستے میں اس کا پاؤں، اس کے اونٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ اونٹ گرا، اور وہ صحابی اونٹ سے نیچے گرا۔ جب نیچے گرتا ہے نا اس کا جو ہے سر زمین پہ لگتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی، پھر مہلت نہیں ملتی۔ موت کا وقت آ گیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی ابھی اسلام لایا ہے نا، جو ابھی ابھی مسلمان ہو کر کے گیا ہے، وہ آدمی تو بیچارہ گر گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر پتہ کرو، جلدی کرو، میرے صحابہ جاؤ اس کا پتہ کرو۔ صحابی گئے، جا کے دیکھا کہ اس کی روح جو ہے اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے، وہ فوت ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس میرے صحابی کو ایسے کرو، اس کو نہلاؤ اور اس کو کفن تیار کرو اور اس کا میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ کیسا خوش نصیب انسان ہے جس کا جنازہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں۔ اور اس کو نہلایا گیا، اس کی میت کو تیار کیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ اس کی جنازہ پڑھانے کے لیے جب جا رہے ہیں تو پیارے پیغمبر اپنی ایڑیوں کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے پنجوں پر، پاؤں کے پنجوں پر چل رہے ہیں، آقا نے اپنی ایڑیوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے اپنے پنجوں کو اٹھایا، اپنے پنجوں پہ چل رہے ہیں، ایڑیوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنازے کے ساتھ اللہ نے اتنے فرشتے بھیج دیے ہیں، اتنے فرشتے بھیج دیے ہیں کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے، صرف کیا کیا ہے اس نے؟ کلمہ پڑھا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک حج بھی نہیں کیا، ابھی تو زکوٰۃ بھی نہیں اس نے دی، ابھی تو اس نے صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، اور اس نے تو ابھی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، لیکن پکا وعدہ کر کے کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز بھی پڑھا کروں گا، میں روزے بھی رکھا کروں گا، اللہ نے مال دیا حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور خیرات بھی کروں گا۔ یہ وعدہ کر کے پیارے پیغمبر سے گیا ہے اور زندگی نے آ کر کے وفا نہ کی، اس دنیا سے چل بسا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جنازے کے ساتھ، اس میرے صحابی کے جنازے کے ساتھ اللہ نے اتنے فرشتے بھیجے ہیں، مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔